بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں بلاد اندلس کے ممتاز عالم دین، وہ مفسر جن کی تفسیر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، محدث اندلس شیخ الاسلام عالم عظیم بقی بن مخلد رحمہ اللہ۔ آپ قرطبہ میں 201 ہجری میں پیدا ہوئے۔ علم کے لیے مشرق مغرب بلکہ ہر جگہ آپ نے سفر کیا، الحمدللہ۔ آپ کے اساتذہ کی اگر ہم بات کریں تو یحییٰ بن یحییٰ اللیثی، محمد بن عیسیٰ الاعشی، حجاز میں ابو مصعب الزہری، ابراہیم بن منذر، مصر میں یحییٰ بن بکیر، دمشق میں ہشام بن عمار، بغداد میں احمد بن حنبل، کوفہ میں یحییٰ بن عبد الحمید، ابو بکر ابن ابی شیبہ، افریقہ میں سحنون اور عون بن یوسف رحمہم اللہ اجمعین ہیں۔ ان رحلات اور ان سفروں کی وجہ سے آپ ایک بہت بڑے عالم بن گئے تھے، الحمدللہ۔ اپنے اندر علم کثیر کو لیے ہوئے بلاد اندلس میں داخل ہوئے، اور آپ کے بعد بلاد اندلس دار حدیث کہلائے۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اندلس میں مصنف ابن ابی شیبہ مکمل، الام امام شافعی رحمہ اللہ کی، تاریخ و طبقات خلیفہ بن خیاط رحمہ اللہ کی، اور سیرت عمر بن عبدالعزیز دورقی کی، یہ 4 کتابوں کو سب سے پہلے اندلس میں لانے والے آپ ہی ہیں۔ اگر آپ کی تلامذہ کی بات کریں تو احمد ایوب سلیمان، احمد بن عبداللہ، اسلم بن عبدالعزیز، محمد بن وزیر، محمد بن عمر بن لبابہ، حسن بن سعد الکنانی، عبداللہ بن یونس مرادی، عبد الواحد بن حمدون، ہشام بن ولید، یہ چند مشہور نام آتے ہیں جو آپ کے تلامذہ تھے۔ امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ اپنی زندگی کو علم میں اور عمل صالح میں بسر کی۔ آپ کی مختصر سی زندگی بہت سے دروس اور عبر کی عبارت کا ترجمہ ہے۔ کبھی آپ سوار نہیں ہوتے تھے بلکہ چلنے کو پسند کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ قرطبہ سے اشبیلیہ تک، جو 200 کلومیٹر ہے، چل کر گئے تھے۔ جیسے آپ مجتہد، عالم، صالح، ربانی، صادق، مخلص، علم و عمل میں سردار اور بے نظیر تھے، اسی طرح اثر کے مطابق آپ فتویٰ دینے والے تھے۔ کسی کی تقلید کرنا آپ کو بالکل پسند نہیں تھا۔ عابد تھے، زاہد تھے، مجتہد تھے، اور تہجد کثرت کے ساتھ پڑھنے والے تھے، مجاب الدعوات بھی تھے۔ جیسا کہ ہم نے کہا کہ آپ سفر کرنے کے بعد، علم کو حاصل کرنے کے بعد، پھر دوبارہ آپ اندلس تشریف لے گئے تھے۔ وہاں پر آپ نے ان تمام علوم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 کتابیں ایسی لکھیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بے نظیر کتابیں ہیں، تفسیر اور مسند۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 2 تفسیروں کی طرح دنیا میں کوئی بھی تفسیر نہیں ہے۔ نمبر 1 آپ کی یعنی بقی بن مخلد رحمہ اللہ کی، اور نمبر 2 محمد جریر الطبری رحمہ اللہ کی۔ مسند بقی، اس میں 1300 سے روایت کیے ہیں، ابواب فقہ پر مرتب کیے ہیں، گویا کہ وہ مصنف بھی ہے اور مسند بھی۔ بقی بن مخلد رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بھی جان لیں کہ اندلس میں سب سے پہلے حدیث کو پھیلانے والے آپ ہیں۔ وہاں ان سے پہلے امام مالک رحمہ اللہ کے
مذاہب اور ان کے فتووں پر عمل جاری کیا جاتا تھا، لیکن جب امام بقی بن مخلد رحمہ اللہ نے اثر کے ساتھ یعنی ہر چیز کے دلیل کے ساتھ فتاوے دینا شروع کیا تو وہاں کے علماء نے آپ کو الگ کر دیا۔ کسی نے آپ کو بدعتی کہا، کسی نے آپ کو زندیق کہا، اس طرح آپ کے خلاف ہو گئے اور آپ پر کئی طرح کے الزامات لگائے لوگوں نے۔ لیکن بقی بن مخلد رحمہ اللہ یہ فرماتے تھے کہ میں نے ایسا پودا لگایا ہے جو کبھی بھی اکھڑ نہیں سکتا۔ اس کو کون اکھاڑ سکتا ہے؟ اگر اکھاڑنا چاہے تو دجال ہی اکھاڑ سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی اس پودے کو جڑ سے اکھیڑ نہیں سکتا۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس عالم کے تصانیف اسلام کے قواعد بن گئے، ان کتابوں کی نظیر نہیں ہے۔ آپ مقلد نہ تھے بلکہ ہر چیز کو اثر کے ساتھ، دلیل کے ساتھ لکھتے تھے، دلیل کے ساتھ بیان کرتے تھے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی خصوصیت ان کے اندر تھی، اور بخاری اور مسلم، نسائی رحمہ اللہ کی نہج پر یہ چلا کرتے تھے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ ابن عبد البر رحمہ اللہ۔ آپ کا لقب مکنسہ تھا۔ مکنسہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ جھاڑو۔ اب اس کو آپ ضم میں یا جو ہے منفی معنی میں نہ لیں، جھاڑو کے معنی میں، بلکہ اس کو مدح کے طور پر لیں، یعنی آپ ہر چیز میں اہتمام کرنے والے، اہتمام کے ساتھ رہنے والے تھے، اسی لیے مکنسہ لقب دیا گیا۔ محمد بن عبد الرحمن اموی یہ اس وقت وہاں کے امیر تھے، انہوں نے آپ کی جو کتاب تھی یعنی مصنف ابن ابی شیبہ جو آپ لائے تھے اس کو پڑھا، انہوں نے پڑھ کے جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو ہماری لائبریری میں ضرور رہنا ہے، اس کے بغیر ہماری لائبریری تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے جو ہے اس کتاب کو اپنی لائبریری میں رکھوایا اور ان کو اجازت دی کہ آپ حدیث بیان کر سکتے ہیں اور فتاووں کو جاری رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ اپنی بات کو دلیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جو لوگ آپ پر الزام لگائے تھے مبتدع کہہ کر یا زندیق کہہ کر آپ کے خلاف جو بات کرتے تھے، ان کے مقابلے میں وہاں کے امیر نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی سچائی کو دیکھ کر اور آپ کے علم کو دیکھ کر الحمدللہ وہاں کے امیر نے ساتھ دیا۔ عبد الملک قرطبی لکھتے ہیں کہ آپ یعنی بقی بن مخلد رحمہ اللہ فاضل، تقی، صوام اور قوام تھے، جنازے میں ہمیشہ شریک رہنے والے تھے، متواضع تھے۔ قاسم بن اسبغ فرماتے ہیں کہ میں اندلس سے نکلا، کیوں؟ علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن میں بقی بن مخلد رحمہ اللہ سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا تھا، لیکن جب میں باہر نکلا تو ہر جگہ یہی سنتا کہ بقی بن مخلد وہ زبردست عالم ہیں، ان کے پاس علم حاصل کرتے تو اچھا ہوتا۔ ان کی تعریف سن سن کے مجھے خود اپنے اوپر شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں اپنے گاؤں ہی میں ایک زبردست بہت بڑے عالم کو رکھ کر میں دوسری جگہ علم کو حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور میں نے اسی وقت ارادہ کیا کہ اب میں اگر وہاں جاؤں گا اندلس تو ضرور میں ان کو لازم پکڑ لوں گا۔ لیکن میں جب طرابلس میں تھا تو وہیں پر مجھے اطلاع ملی کہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ آپ جہاد میں بہت زیادہ شریک رہا کرتے تھے، 70 غزوات میں آپ شریک رہے الحمدللہ۔ اب آئیے آخری بات ہم کرتے ہیں کہ آپ کا انتقال 276 یعنی 270 پر 6 ہجری میں ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔